اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کا سر اتنا بڑا ہے کہ آسمان کو چھوتا ہے، اور پیر اتنا بڑا ہے کہ تحت الثری تک گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی امتی، مرد ہو یا عورت ہو، میرا کوئی بھی امتی اگر مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ بحر نور میں غوطہ لگائے، نور کے سمندر میں غوطہ لگائے۔ وہ فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب غوطہ لگا کر کے باہر آتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے پروں سے جو قطرات ٹپکتے ہیں، جو قطرات ٹپکتے ہیں، اللہ رب العالمین ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس انسان کے لیے جس نے درود شریف پڑھا ہے، قیامت تک اس انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا ثواب ہے۔ کسی دانا کا قول ہے، کسی عقل مند نے کہا ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، روح کی سلامتی کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود شریف پڑھنے میں ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے میں اتنا ثواب ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف رکھو اور اس کی فرما برداری کرتے رہو۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور انسان دیکھے گا کہ آئندہ کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے لیے، آخرت کے لیے اس نے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی زمین جس پر ہم رہتے ہیں، یہی زمین کل گواہی دے گی۔ فرشتے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، یہ کل گواہی دیں گے اس بندے نے نیکی کیا یا برائی کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باڈی کی یہ پارٹس، جسم کے ہمارے یہ حصے یہ ہمارے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، کل قیامت کے میدان میں یہ ایک ایک حصے ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر غلط کام کیا ہوگا۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ ہاتھ، یہ پیر کل قیامت کے میدان میں ہمارے خلاف ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بتائیں گے کہ اے میرے معبود، اس نے آنکھوں کا استعمال غلط کاموں کے لیے کیا تھا، اس نے پیروں کا استعمال غلط کاموں کے لیے کیا تھا۔ اگر کوئی نیک انسان ہوگا تو یہی زمین گواہی دے گی کہ اے میرے معبود، یہ انسان نیک ہے، سچا ہے، اس نے میری پیٹھ پر نمازیں پڑھی تھی، اس نے میری پیٹھ پر روزہ رکھا تھا۔ یہی زمین گواہی دے گی کہ اس نے میری پیٹھ پر حج کیا تھا، نیک کام کیا تھا۔ لیکن اگر برا کام کرتے رہو گے تو یہی زمین گواہی دے گی کہ مولا اس نے میری پیٹھ پر چوریاں کی تھی، اس نے میری پیٹھ پر غلط کام کیا تھا، اس نے میری پیٹھ پر ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا۔ ایک ایک گواہی یہی زمین دے گی۔ میری عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، دلوں کی راز کو جانتا ہے، لیکن ہمارے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں معلوم، ہم غلط کام کر لیں ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن ایک ایک چیز اللہ رب العالمین جانتا ہے، ایک ایک چیز اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ میری عزیز دوستوں، کوشش کریں کہ جتنی زیادہ ہو سکے نیکی کرنے کی کوشش کریں اور نیکی کرتے رہیں، کیونکہ یہ ہماری آنکھ، یہ ہماری زبان، یہ ہمارے کان، ایک ایک پارٹ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ مولا اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ یہی زبان جس سے ہم گانا گاتے ہیں، زبان جو ہے جس سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں یہی گواہی دے گی کہ مولا اس نے اسی زبان سے جو ہے گانے کو گایا تھا، اور ایسے گانے کو گایا تھا جو کفریہ گانا تھا، جس کو گانے کے بعد بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی زبان سے آپ نے کلمہ پڑھا ہوگا، درود شریف پڑھی ہوگی، تو یہی زبان گواہی دے گی کہ اے میرے معبود، اس نے مجھ سے اچھا کام لیا تھا۔ جب اذان ہوتی تھی تو یہ اذان کا جواب دیتا تھا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام لیا جاتا تھا تو یہ درود شریف پڑھتا تھا، جب کوئی محفل میں جاتا تھا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتا تھا۔ یہی زبان میرے دوستو گواہی دے گی۔ میرے دوستو، ہر ایک پارٹ گواہی دے گا۔ جب ہمیں معلوم ہے
ہے کہ ہر ایک چیز گواہی دے گی تو پھر ہم کس غفلت میں ہیں، ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ میرے دوستوں، کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کریں۔ جس دن ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے لگیں گے صحیح سے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔